بزرگان ملت، برادران اسلام، آج ذوالحج کی 1 تاریخ یکم ذوالحج ہے۔ ابتدا میں ذوالحج کے ماہ مبارک کی فضیلت قرآن و حدیث سے ہمیشہ اس موقع پر بیان کی جاتی ہے تاکہ سبق دہرا دیا جائے اور عمل کی توفیق اور آسانی نصیب ہو جائے، اور پھر اس کے بعد قربانی سے متعلق ضروری احکامات کا ذکر کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی صحیح تفہیم نصیب فرمائیں اور صحیح فہم کے ساتھ اخلاص سے عمل مستقیم عطا فرمائیں۔ ذوالحج ان مبارک مہینوں میں سے جو 4 مبارک مقدس اسلام میں مہینے ہیں، اور صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ پتہ چلتا ہے کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین، رات دن کا نظام قائم کیا، تب سے ہی 12 مہینے اللہ نے بنائے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے سب سے افضل اور سب سے محترم بنائے، اور ان 4 میں سے بھی اللہ رب العزت نے ذوالحج کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں خالق عز و جل نے قسم اٹھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، چاہے فجر کا وقت مراد ہو، چاہے فجر کی نماز مراد ہو، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ذوالحج کی 10 راتیں ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ علماء نے لکھا کہ شفع سے مراد، جفت سے مراد 10 ذوالحج کا دن، اور وتر سے مراد، طاق سے مراد 9 ذوالحج کی تاریخ، یوم عرفہ کی تاریخ مراد ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ان آنے والے دنوں کی، اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوشش کرے کہ ان دنوں کے اندر خوب نیکیاں کرے اور خوب گناہوں سے بچے، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو ساری زندگی نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ توفیق ملنا کوئی بڑی بات، کوئی حیران کن چیز نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، نہ بھی جانیں تو ہم کتابوں میں، تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیسی استقامت دین پر عطا فرمائی کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، ہل سکتا ہے، لیکن انہیں اللہ نے دین پر ایسی ثابت قدمی دی کہ کوئی دنیا کی طاقت، حالات، واقعات ان کو دین سے نہیں ہٹا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ تو جو چاہے کہ اسے یہ توفیق مل جائے کہ نیکیاں آسان ہو جائیں، گناہ مشکل ہو جائیں، تو ان ذوالحج کے مہینوں اور ذوالحج کے اس مہینے اور ان دنوں کے اندر اس کو نیک اعمال کی کثرت اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث مبارک شعب الامام البیہقی میں روایت کی گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان ہے، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً، اور اپنے احترام اور تقدس کے اعتبار سے سب سے بڑا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، یعنی ذوالحج کا مہینہ۔ اور حضرت کعب احبار سے روایت، موقوفاً روایت ہے، بڑی دلچسپ اور اہم روایت اس حوالے سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اختار اللہ البلاد، اللہ نے تمام علاقوں کو منتخب کیا، فأحب البلاد الی اللہ البلد الحرام، تو اللہ نے تمام شہروں میں سب سے زیادہ اپنا محبوب شہر بنایا بلد حرام کو، یعنی مکہ مکرمہ کو، یعنی بیت اللہ اور حرم کو، اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین جگہ۔ واختار الزمان فأحب الزمان الی اللہ الاشہر الحرم، اور اللہ نے زمانے کو منتخب کیا اور ان تمام زمانوں میں سب سے زیادہ محبوب زمانہ 4 محترم مقدس مہینوں کو قرار دیا۔ وَأَحَبُّ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ إِلَى اللَّهِ ذُو الْحِجَّةِ،
اور پھر ان 4 مہینوں میں سے بھی اللہ نے سب سے زیادہ اپنا محبوب مہینہ قرار دیا ذوالحجہ کے مہینے کو۔ وَأَحَبُّ ذَوِي الْحِجَّةِ إِلَى اللَّهِ الْعَشْرُ الْأَوَّلُ، اور پھر ذوالحج کے مہینے میں بھی پہلے 10 تاریخوں اور دنوں کو اپنا سب سے زیادہ محبوب قرار دے دیا۔ وَاخْتَارَ اللَّهُ الْأَيَّامَ فَأَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللَّهِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، پھر اللہ نے دنوں کو منتخب کیا تو جمعے کا دن اللہ نے سب سے زیادہ پسند فرمایا۔ وَاخْتَارَ اللَّيَالِ مِنْهَا فَأَحَبُّ اللَّيَالِ إِلَى اللَّهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پھر اللہ نے راتوں کو پسند کیا تو اللہ نے راتوں میں سب سے زیادہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو پسند فرمایا۔ وَاخْتَارَ اللَّهُ السَّاعَاتِ، پھر اللہ نے گھڑی کو، وقت کو، ساعت کو متعین کیا تو فَأَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَى اللَّهِ ساعت اللیل والنہار الی اللہ ساعت الصلوات المکتوبات، تو اللہ نے 5 فرض نمازوں کے وقت کو سب سے زیادہ محبوب قرار دیا۔ واختار اللہ الکلام فاحب الکلام الی اللہ، پھر اللہ نے کلام کو، جو گفتگو یا لفظ زبان سے ادا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، بنایا، تو کلام میں پھر اللہ نے سب سے محبوب کلام کس کو بنایا؟ لا الہ الا اللہ کو، واللہ اکبر کو، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو۔ یہ 4 جملے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند فرمائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ھذی الایام، یعنی ایام العشر، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اس نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا جو نیک عمل انسان ذوالحج کے ان پہلے 10 دنوں میں کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہم آج جمعے کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ گویا کہ ہمارے پورے سال کی جمعے کی نماز سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوگی۔ جو ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے گی، اس سے بڑھ کر اللہ پاک کو کوئی نیکی پسند نہیں ہوگی، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان دنوں میں خوب میری بندگی کریں، خوب نیک عمل کریں، خوب عبادت اور اطاعت میں لگے رہیں۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کے عرض کیا کہ اتنی بڑی فضیلت، اور واقعی حیرانی والی بات ہے، اتنے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ بندہ ان ایام میں نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچے، تو حیران ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی انسان جہاد کرتا ہے تو جہاد سے بھی زیادہ وہ نیکی پسند ہے جو ان ایام میں کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرج من ذلک شیء فلم یرج من ذلک بشیء، فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے، لیکن ایک صورت کے سوا اگر کوئی شخص، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنی جان لے کر اور اپنا سارا مال لے کر، اور ان میں سے کوئی چیز واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان بھی مکمل لگا دے، شہید ہو جائے، اور اپنا سارا مال و دولت بھی 100% بیلنس سارا اللہ کی راہ میں لگا دے، ہاں تو وہ زیادہ افضل ہوگا۔ لیکن ایسا کون، کب، کیسے، کتنا کر سکتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہاں اگر اس سے نچلے درجے کا جہاد ہے تو اس جہاد سے بھی وہ نیکی زیادہ اللہ کو پسند ہے جو ان ایام میں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت ساری دیگر روایات بھی ہیں کہ جن میں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت، نیکی اور نیک اعمال کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اور تابعین کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں خوب محنت سے عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک عظیم تابعی سعید ابن جبیر شہید رحمہ اللہ، شہید اسلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہی ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتا تو عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ لوگوں کو لگتا کہ شاید اب ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ حالانکہ اتنی زیادہ محنت کرنا فرض نہیں ہے کہ جان پر بن جائے، لیکن چونکہ وہ بڑے لوگ وہ سمجھتے تھے کہ ان دنوں کی اہمیت کیا ہے،
اور ان دنوں میں اگر تھوڑی سی محنت کر کے کوشش کر کے عبادت اور تقوی میں آگے نکلنے کی ہمت کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس فائدوں کو چونکہ وہ سمجھتے تھے اور آج کا مسلمان نہیں سمجھتا، اس لیے آج کے مسلمان کے نزدیک ذو الحج آئے یا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا افسوس کے ساتھ، لیکن ان کو بڑا فرق پڑتا تھا، ان کی زندگیاں فوراً بدل جاتی تھی کہ وہ نیک اعمال میں بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ افضل الایام الدنیا ایام العشر، یعنی ذو الحجہ، کہ پوری دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو جو دن پسند ہیں وہ 10 دن ہیں جو ذو الحج کے پہلے 10 دن، اور آج پہلا دن شروع ہو چکا، پہلا دن ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اب ہمیں ان دنوں میں کرنا کیا ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت شروع میں پڑھی گئی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کو خوب یاد کرو ان گنے چنے دنوں کے اندر، تو ان 10 دنوں میں خوب اللہ کو یاد کیا جائے۔ باقی نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کرنا چاہیے، اور ذکر میں یہ جو تسبیح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایام تشریق میں تو پڑھنا واجب ہے، یعنی 9 ذو الحج کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز قضا بھی ہو جائے تو تب جب قضا کرے تب بھی پڑھنا واجب۔ ان 5 دنوں میں تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا لازم ہے، لیکن صرف انہی دنوں میں پڑھنے کا رواج درست نہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بس اس تکبیر کو اور اس ذکر کو انہی 5 دنوں میں مخصوص کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس پورے 10 دنوں میں 10 راتوں میں یہ ذکر تلاوت قرآن کے بعد سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ سب حضرات ایک مرتبہ پڑھ بھی لیں برکت کے لیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمہ ہمیں ایک پیغام دے گا، ہمیں ایک احساس دے گا، ہمیں ایک یاد دہانی دے گا۔ جب گھروں کے اندر بھی یہ کلمہ بار بار پڑھا جائے گا تو گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی یہ پیغام ملے گا کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، پتہ چلے گا اچھا ذو الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، اب ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے، تو ایک سبق مل جائے گا۔ اس لیے اس جملے کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ روایات میں ہمیں اسی کی تاکید ملتی ہے۔ اسی طرح دنوں کا روزہ 1 ذو الحج سے لے کر 9 ذو الحج تک اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور احادیث میں موجود ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اب ہم میں سے کون ہے جو پورا سال عبادت کرے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی آرام نہ کرے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا ثواب لے سکتا ہے، ایک روزے کا بدلہ 1 سال کی عبادت کا ثواب، 1 سال کے گناہوں کی معافی۔ اور خاص طور پر جو 9 ذو الحج کی تاریخ یوم عرفہ کی تاریخ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ 2 سالوں کی عبادت کا ثواب اور 2 سالوں کے گناہوں کی معافی، ایک پچھلا سال اور ایک آئندہ سال۔ اور بعض روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ 2 سالوں کی گناہوں کی معافی، پچھلے اور آئندہ سالوں کے گناہوں کی معافی، لیکن یاد رہے کہ یہ گناہوں کی معافی ان گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو گناہ حقوق العباد سے متعلق نہ ہوں۔ اگر کسی نے کسی بندے کا حق چھینا خدا نہ خواستہ، تو اس کا حق اس کو یا واپس کرنا پڑے گا یا اس سے معاف کروانا پڑے گا، وہ ان روزوں سے معاف نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کسی کا حق چھین لے اور روزے رکھ لے کہ بس 2 سال کے چھٹی گناہوں کی معافی، کلین چٹ مل گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گناہ جو حقوق العباد نہیں ہیں، وہ گناہ جن کی قضا لازم نہیں ہوتی، نماز چھوڑی ہوگی تو نماز کی قضا بھی لازم ہوگی، زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض نہیں کیا، روزہ فرض چھوڑ دیا، تو اس کی قضا اپنی جگہ پر لازم ہوگی۔ لیکن جب وہ ان دنوں میں روزہ رکھے، عبادت کرے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق دے گا کہ وہ قضائیں بھی پوری کر لے گا۔ اور اگر وہ سمجھ کر روزے رکھے گا کہ پیغام کیا ہے، محض بھوکے پیاسے رہنا مقصد نہیں ہے، محض تکلیف جسم کو دینا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے دائرے میں لے کر آنا۔ تو جب وہ یہ سمجھ کر ان ایام کو گزارے، روزے رکھے، تو انشاءاللہ اسے اتنی سمجھ تو مل ہی جائے گی کہ میں نے لوگوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں،
اور جو نماز قضا ہیں، فرائض ذمے میں لازم ہیں، میں نے وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ تو یوں یہ عبادت اور روزے انشاءاللہ باقی گناہوں کی توبہ کا بھی ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے ان دنوں کے اندر روزوں کی جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور بعض ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ایک روزہ رکھیں گے تو 9 کے 9 لازم ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک رکھنا چاہیں ایک، 9 رکھنا چاہیں 9، 2 رکھنے چاہیں 2، نیت 9 کی طبیعت خراب ہو گئی 2 رکھ دیے تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک روزہ رکھنے سے باقی لازم نہیں ہوتے، کیونکہ یہ نفل اور مستحب ہے۔ عام روزوں سے، عام نفلی روزوں سے زیادہ افضل اس کی فضیلت ہے، اس لیے جتنی جس کو توفیق مل جائے۔ اور پھر یہ سوال بھی اکثر لوگوں نے پوچھا کہ ہم 9 ذو الحج کا روزہ یہاں کی تاریخ کے مطابق رکھیں گے یا وہاں کی تاریخ کے مطابق رکھیں گے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان، سمجھنا آسان ہے کہ ہر علاقے میں اعمال کا دار و مدار اس علاقے اور اس سرزمین کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی ہم اگر ظہر کی یا جمعے کی نماز پڑھیں گے اور سعودی عرب کے اندر اگر ظہر کا وقت ہی شروع نہ ہوا ہو تو کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ یقیناً ہم نے یہاں کے وقت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، یہاں کے وقت کے مطابق رمضان کا آنا جانا، ذو الحج کا آنا جانا، قربانی، عیدین، سب کچھ اپنے علاقے کے وقت کے مطابق ہوگا۔ اگر وہاں پر 9 ذو الحج یوم عرفہ ایک دن پہلے گزر جائے گا اور ہم اس کے بعد اگلے دن 9 ذو الحج کا روزہ رکھیں گے تو ہم رکھیں گے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے۔ تو 9 ذو الحج کی فضیلت ہمارے لیے یہاں کی 9 ذو الحج کی تاریخ کے مطابق ہوگی۔ تو 9 ذو الحج کا روزہ باقی تمام روزوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح یہ حکم بھی کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہو، مرد یا خواتین، ان کے لیے مستحب اور افضل یہ ہے کہ جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے قربانی کا، اس وقت تک اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹیں، بال اور ناخن نہ کٹوائے جائیں۔ یہ مستحب ہے اور افضل ہے، فرض یا واجب نہیں۔ اگرچہ بعض فقہا کے نزدیک یہ لازم ہے، لیکن دیگر بہت سے فقہا کے نزدیک، ان میں احناف بھی شامل ہیں، لازم یا فرض نہیں، مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر قربانی کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو بہت سی ہمیں تاکیدات اور ہدایات دی گئی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ قربانی کا یہ فریض ہے جو ہم اپنی گاڑے خون پسینے کی حلال کمائی سے کریں گے، وہ قربانی کا فریضہ ایک محض رسم یا دکھاوا نہ ہو۔ آج بدقسمتی سے ایسے حالات اور ایسی صورتحال اور واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ قربانی کا فریضہ بھی محض ایک رسم بن کے رہ گیا ہے، محض دکھلاوے کے لیے، محض گوشت حاصل کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ہی یا دکھانے کے لیے ہی قربانی کا فریضہ رہ گیا ہے۔ حالانکہ قربانی کا فریضہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی کھیل کود تماشے کے لیے قربانی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کی قربانی اس طرح کرتا ہے تو نہ اس کی قربانی ہوتی ہے، نہ قربانی کی فضیلت ملتی ہے۔ ہاں، حلال جانور کا گوشت حلال طریقے سے ذبح کیا تو جیسے پورا سال اس نے گوشت کھایا ایسے یہاں بھی کھا لیا، لیکن قربانی کی فضیلت حاصل نہ ہو سکی اور قربانی کا فرض ادا نہ ہو سکا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ قربانی ایک دینی فریضہ ہے، محض دنیاوی رسم نہیں ہے۔ ہمیں قربانی کو اس کی روح کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اللہ عز و جل کا ارشاد مبارک وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی لازم قرار دی تھی، اس امت مسلمہ میں بھی اور پچھلی امتوں میں بھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر شریعت میں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انداز میں قربانی واجب رہی ہے۔ قربانی لازم سب پر نہیں ہوتی، ظاہر شرائط کے ساتھ، یعنی قربانی کا وجود ہر امت میں رہا ہے۔ اور یہ کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا۔ تو جو اللہ رب العزت ہر امت پر قربانی کو ان شرائط کے ساتھ لاگو کرتا ہے تو یہ کوئی دنیاوی راہ و رسم یا کھیل تماشے کی چیز نہیں ہوتی،
پھر یہ دین بن جاتی ہے. جیسے نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، تلاوت دین ہے، زکوٰۃ ادا کرنا دین ہے، تو قربانی بھی پھر دین کا ایک فریضہ ہو جائے گا. اب کیا کوئی انسان جیتے جاگتے ہوش و حواس میں دیگر عبادات، نماز روزے وغیرہ میں اپنی عقل سے فیصلے کر سکتا ہے کہ جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گا، جو میری عقل میں آئے گا میں وہ کہوں گا؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا. تو پھر قربانی کے معاملے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قربانی کے معاملے پھر یہ کہہ دینا کہ قربانی تو معاذ اللہ یہ تو بے قصور جانوروں کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے، اس میں تو پیسہ ضائع ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ قربانی کے بجائے راہ خدا میں مال صدقہ کر دیا جائے. دونوں اپنی جگہ الگ عبادت ہیں. صدقہ کرنا، غریب کی مدد کرنا، محتاج کے ساتھ تعاون کرنا، غریب کو بھوکے کو کھانا کھلانا، وہ ایک الگ عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، اور قربانی ایک الگ عبادت ہے. یہ تو ایسے ہی ہے ایک انسان کہے اچھا ظہر کے بھی 4 فرض، عصر کے بھی 4 اور عشاء کے بھی 4 ہیں، اور جمعے کے بھی 2 ہیں، اگر فجر کے بھی 2 ہیں، تو میں کیوں نہ پھر ظہر کے ساتھ ہی عشاء کے بھی 4 فرض پڑھ لوں؟ میں کیوں نہ ظہر کے بجائے ظہر کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لوں؟ اچھا بھئی روزہ فرض ہے تو نماز بھی فرض ہے، تو روزہ کیوں رکھوں، خالی نماز ہی کر دوں؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. وہ ایک الگ عبادت ہے، یہ ایک الگ عبادت ہے. صدقے کا اپنا الگ طریقہ کار ہے، اور قربانی کی فرضیت اور قربانی کرنے کے الگ احکامات ہیں. تو اس مخمصے میں لوگوں کو ڈال دینا یہ بڑے ظلم اور ناجائز بات ہے، یہ گمراہی کی بات ہے. اپنی مرضی سے انسان مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ دین کے احکامات کو اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر بدلتا پھرے. یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے جو ہر نبی نے ادا کیا، اور ہمیں انہی کے حکم پر چلتے ہوئے اور اسی روح کے ساتھ اور اسی مقصد کو اور اسی طریقہ کار کو، انہی شرائط و ضوابط کو لاگو کرتے ہوئے ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ فریضہ اللہ نے کیوں لازم کیا؟ تاکہ اللہ کا نام لیا جائے. کس پر؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کریں تو اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کریں، یعنی اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے یہ فریضہ ہم پر ہمارے فائدے کے لیے ہم پر لازم کیا ہے. اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو پیسوں اور دولت کی ضرورت ہے. یہ اللہ نے بندوں کے فائدے کے لیے بندوں پر، مالداروں پر، صاحب نصاب، صاحب استطاعت پر اللہ نے قربانی کو لازم کیا. لہذا قربانی کے احکامات پر ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. اس کے لیے وقت درکار ہے، پیسہ نہیں لگے گا، وقت لگے گا. ان مسائل کو سیکھنے کے لیے پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت دینا پڑے گا کہ ہم علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، دینی حلقوں میں، اپنے اپنے مساجد میں علماء سے اس کا طریقہ کار سیکھیں. آج اجتماعی قربانی کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اصلاح طلب ہیں. یاد رکھیے قربانی کے احکامات میں سے سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی شرط وہ اخلاص کا ہونا ہے. اخلاص کا مطلب یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے کی نیت اور جذبے کا ہونا. اس لیے اگر کوئی شخص گوشت لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے قربانی کرے گا تو وہ قربانی، یہ قربانی نہیں ہوگی، وہ عام پھر خرید و فروخت ہو جائے گی. فریضہ جوں کا تو رہے گا. گوشت لینے، کھانے، کھلانے کی نیت نہ ہو، دل میں صرف یہ جذبہ جس کو اخلاص کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. پھر اس میں مال حلال کا ہونا ضروری ہے. دوسری بنیادی شرط کہ قربانی حلال مال سے ہو سکتی ہے، اور یہ مسئلہ ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے. ایک عام آدمی کی سمجھ بھی اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ اللہ کا دین پاک ہے، عبادت پاکی کا نام ہے. اللہ پاک چیز کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو مردود کرتا ہے. تو کوئی حرام پیسہ نہ وہ زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے، نہ وہ صدقے میں دیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے، نہ وہ مسجد مدرسے کے لیے دیا جا سکتا ہے، نہ وہ قربانی فطرانے میں، حج یا عمرے میں لگ سکتا ہے. حرام ناپاک ہے، پلید ہے، نجس ہے، اور یہ سارے اعمال پاک ہیں.
تو وہ ناپاک چیز ان پاک کاموں میں نہیں لگ سکتی، اس لیے حرام پیسے سے قربانی بھی نہیں ہو سکتی، نہ اس کا ثواب ملتا ہے نہ ہی فرض ادا ہوتا ہے۔ اخلاص نیت کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ حلال اور پاکیزہ مال سے قربانی کرنا۔ پھر اس کے بعد قربانی کے دیگر بہت سے احکامات میں سے قربانی کے جانور کی خریداری ہے۔ اب قربانی کے جانور کی خریداری میں بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ آج بھی اور آئندہ نشست میں اور اس ہفتے کے دوران مختلف اوقات میں جو درس اس کے اندر بھی یہ باتیں عرض کی جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ قربانی کے جانور کے اندر عیب نہ ہو، قربانی کے جانور کے اندر عیب نہ ہو۔ عیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی اس میں نقص، ایسی کوئی خامی نہ ہو کہ جس سے یا تو اس جانور کی زندگی اور صحت محال ہو جائے، یا اس کے گوشت میں خرابی واقع ہو جائے، یا اس کی خوبصورتی میں کوئی خرابی واقع ہو جائے۔ تو ایسا کوئی اگر اس میں نقص پایا جاتا ہے تو یہ عیب شمار ہوگا، اور یہ عیب وہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں وہ جانور حلال ہوگا لیکن قربانی درست نہ ہوگی، کیونکہ جانور کا حلال ہونا اور چیز ہے اور قربانی کے قابل ہونا اور چیز ہے۔ اسی طرح یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، قرآن نے کہا کہ بہیمۃ الانعام، کہ وہ چوپائے جو عام طور پر پالے جاتے ہیں۔ اب جانور کا عام طور پر گھروں میں پالا جانا یہ اور چیز ہے، اور کسی جانور کا حلال ہونا اور چیز ہے۔ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں۔ مرغی یہ بھی تو حلال ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہرن، اب اس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں۔ مارخور، گوشت کھانا حلال ہے لیکن قربانی جائز نہیں۔ یوک، پہاڑی علاقوں میں پایا جانے والا ایک جانور، جنگلی گائے بھینس جو جنگلوں میں رہنے والی ہیں، ان کا کھانا حلال ہے لیکن قربانی جائز نہیں۔ اب قربانی کس کی جائز ہے؟ بہیمۃ الانعام، جو گھروں میں عام طور پر پالے جاتے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کی ساری قسمیں، بھیڑ، دمبے، چھترے، بکرے، بکریاں، مذکر مؤنث، عمر کی شرط ہے لیکن تمام قسموں کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح گائے کی بھی، بھینس کی بھی، بیل کی بھی، تمام ان کی جو نسلیں ہیں، تمام تر قسمیں ہیں، سب کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ، اس کی جتنی قسمیں ہیں، مذکر مؤنث، مادہ نر، سب کی قربانی جائز ہے۔ تو جانور کا حلال ہونا اور چیز ہے لیکن قربانی کے لیے اس اہل ہونا اور چیز ہے۔ ایک جانور کا کان کٹا ہوا ہے وہ حلال ہوگا، اس نے ذبح کر کے کھا لیا، جائز ہے، لیکن قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ جانور وہ قربان کیا جائے گا جو بے عیب ہو۔ عیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کوئی ایسے اس میں نقص نہ ہو کہ جس سے اس کا گوشت خراب ہو جائے، اس نقص کی وجہ سے وہ جانور، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، یا اس جانور کا چلنا پھرنا، جینا رہنا مشکل ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے قرآن و حدیث سے جو مسائل بیان کیے جانور کے حوالے سے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اس میں جانور سینگ اگر اس کا جڑ سے اکھڑ جائے تو قربانی ناجائز ہے، لیکن اگر پیدائشی طور پر اس جانور کے سینگ پیدا ہی نہیں ہوئے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پیدائشی طور پر جانور کے سینگ نہیں نکلے تو قربانی جائز ہے۔ اب بسا اوقات جانور بیچنے والے، بیوپاری، فروخت کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت اور سچائی اور دیانت کی توفیق دے، وہ بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے کہ وہ دھوکہ دے دیا کہ اس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا تھا، لیکن خریدنے والے اتنے سمجھدار نہ تھے، ان کو کہہ دیا اس کے سینگ تو نکلے ہی نہیں ہیں، اور وہ وہی سمجھ کر دھوکے سے خرید کر لائے۔ تو اس لیے جانور کی خریداری کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ آنکھ، اگر وہ بالکل آنکھ سے اندھا ہو یا ایک آنکھ سے کانا ہو اور وہ 1/3 سے زیادہ اس کی بینائی نہیں ہے، 1/3 سے زیادہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، تو اس کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ کان اگر پیدائشی طور پر دونوں یا ایک نہیں ہیں، یا ایک کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہے، یا لمبائی میں یوں پھٹ گیا ہے کہ وہ کان ہر وقت لٹکا رہتا ہے، تو تب بھی اس کی قربانی ناجائز۔ یہ عیب قربانی میں رکاوٹ ہے۔
اگر اس جانور کے کان پیدائشی طور پر چھوٹے ہیں تو تب قربانی جائز ہے، وہ پیدائشی معاملہ ہے۔ اسی طرح اگر جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر دانت اس کے نہ ہوں یا بالکل اس کے دانت گھس چکے ہوں جس کی وجہ سے وہ کچھ کھا پی نہ سکتا ہو، کچھ کھانا چبانا ممکن نہ رہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اس کا ایک آدھا دانت ٹوٹا ہوا ہے لیکن اکثر دانت اس کے جو چبانے کھانے کے ہیں وہ موجود ہیں تو قربانی جائز ہے۔ یہی حکم ناک کا بھی ہے، اگر اس کی ناک 1/3 سے زیادہ کٹ گئی تو قربانی جائز نہیں۔ زبان اتنی ہی 1/3 سے زیادہ کٹی یا اتنی زبان کٹ چکی ہے کہ وہ دانہ نہیں کھا سکتا، کھا پی نہیں سکتا، تو تب بھی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح دم کا بھی یہی مسئلہ، اگر 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہو تو قربانی جائز نہیں۔ جلد پر بعض اوقات جانور کے خراش پڑ جاتی ہے، اس کو ٹرک سے نیچے اتارا، کچھ لگا، جلد پہ ہلکا سا زخم پڑ گیا جس سے جانور کے چلنے پھرنے وغیرہ میں کوئی فرق نہیں آ رہا تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر جانور دماغی توازن کھو بیٹھا، باولا ہو گیا اور کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا، ایسا دماغی توازن خراب ہے تو تب بھی قربانی جائز نہیں۔ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اتنی کہ وہ لنگڑا کر چوتھے پاؤں کا سہارا نہ لیتا ہو، یعنی ایک پاؤں اس نے بالکل اٹھا لیا، اب وہ زمین پر لگاتا ہی نہیں، ٹوٹ جائے، زخمی ہو جائے اور وہ چل پھر نہ سکے اس پاؤں پر، تو تب بھی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر جانور کو خارش لگی ہوئی ہے اور خارش اس طرح کی ہے کہ جو ایک شدید تکلیف دہ بیماری ہے جس کی وجہ سے جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ لاغر کمزور ہو گیا، تب بھی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر جانور اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے تو تب بھی قربانی درست نہیں، اور اگر اس کے بال بالکل نہ اگتے ہوں تو تب بھی قربانی جائز ہے، یہ چند بال اس کے گر جائیں تو تب بھی قربانی جائز ہے۔ تو یہ چند حوالہ جات، فقہی احکامات آپ کے سامنے رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اخلاص نیت، مال حلال اور پھر قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا، ان چیزوں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ پھر اسی طرح اجتماعی قربانی عام طور پر کی جاتی ہے، بہت سے لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، تو اجتماعی قربانی کے اندر افسوس کہ آج مقام یہ کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اجتماعی قربانی بھی قربانی سے زیادہ ایک کاروبار بن چکی ہے۔ یہ اجتماعی قربانی کاروبار نہیں ہے۔ اگر کسی نے کاروبار کرنا ہے تو بجائے قربانی کے وہ عام حالات میں جانور خریدے اور بیچے اور کاروبار کرے، کوئی حرج نہیں، حلال کاروبار ہے۔ لیکن اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدنے ہیں، اجتماعی طور پر یا حصے ڈالنے ہیں یا اس کا وکیل اور موکل بننا ہے، تو پھر اس کے شرعی احکامات کو سمجھنا چاہیے، جو انشاءاللہ آئندہ نشست میں یا اس دوران عرض کیے جائیں گے اور آپ حضرات معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ ان ذوالحج کے مبارک ایام کے اندر ہمیں صحیح معنی میں اپنے حکموں پہ چلنے اور ان مبارک ایام کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد